نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ انسان پتھر نہیں کہ پڑا رہے، درخت نہیں کہ کھڑا رہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا۔ انسان کی آمد کا جو مقصد ہے، اللہ نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا تو ایک مقصد کے لیے بھیجا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، مفہوم ہے کہ ہم نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو امام التفسیر ہیں وہ فرماتے ہیں، یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی معرفت کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنی پہچان کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ جو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ایک مقصد دے کر بھیجا۔ وہ مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کو پہچان لیں، اللہ کو پہچان کر زندگی گزاریں۔ جو ایمان والے، اللہ فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ تو جو اللہ کو ہوتی ہے، اللہ کو بھی ایمان والوں سے شدید محبت ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ جو انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عام ولایت، ایک ہوتا ہے عام ولی، ایک ہوتا ہے خاص ولی۔ جو خاص ولی ہوتا ہے، جو عام ولی ہوتا ہے، ہر مسلمان جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے وہ اللہ کی ولایت میں، اللہ کی دوستی میں آ گیا، اللہ کا دوست ہے۔ اور جس نے کلمہ پڑھ کر اپنے دل پر محنت کر لی، اپنے نفس کو سدھار لیا مجاہدے کے ذریعے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ آدمی کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ تو جس طرح انسان کی جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، یعنی بلڈ پریشر، سر درد، کسی کی آنکھیں ویک ہوتی ہیں، کسی کی زبان میں لکنت ہوتی ہے، یہ جسمانی بیماریاں ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، اسی طرح روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ بغض ہے، شہوت ہے، غصہ ہے، کینہ ہے، حسد ہے، یہ ساری دل کی جو ہے نا روحانی بیماریاں ہیں۔ تو اگر ہم اس دنیا میں اس دل پر محنت نہیں کریں گے، فرمایا یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے، اگر ہم اس دنیا میں اس دل پر محنت کر کے اس کو پاک صاف نہیں کر لیں گے تو قیامت والے دن اللہ جل شانہ پہلے ہمیں جہنم میں بھیجیں گے، ہمارے دل کو صاف فرمائیں گے، پھر وہاں سے نکال کر جنت میں بھیجیں گے۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس دل پر محنت کر لیں۔ دل میں اللہ کیسے آئیں گے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، مفہوم ہے کہ ہم نے مومنوں کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ اب یہاں پہ اللہ نے نقطہ بیان کیا کہ جانوں اور مالوں کو، یہ نہیں فرمایا کہ دلوں کو خرید لیا، دلوں کا نام نہیں لیا، کیونکہ جو وقف کی جائیداد ہوتی ہے نا، انسان اس کو فروخت نہیں کرتا۔ جو انسان کا جو دل ہے نا، یہ اللہ نے اپنے لیے بنایا، یہ اللہ ہی کا ہے۔ دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے۔ تو یہ جو دل ہمیں ملا ہے یہ کرائے پر ملا ہے۔ جو کرائے کا گھر ہوتا ہے تو کرائے دار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس گھر کی صفائی رکھے، اس کی ستھرائی رکھے۔ تو یہ جو دل ہے یہ اللہ نے ہمیں دیا تھا اپنی یاد کے لیے، اللہ نے اس کو وقف کر کے دیا کہ یہ میرا گھر ہے۔ اللہ نہ زمینوں میں سماتے ہیں نہ آسمانوں میں سماتے ہیں، اللہ سماتے ہیں تو ایک مومن بندے کے دل میں سماتے ہیں۔ فرمایا قلب عبداللہ عرش اللہ، مومن کو جو دل ہے نا وہ اللہ کا عرش ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، یہ آپ سے گزارش ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کرائیں، اپنے دل پر محنت کریں، اپنے دل پر اتنا ذکر کریں کہ یہ پاک صاف ہو جائے، پھر اللہ کی رحمت اس طرح متوجہ ہو جائے۔ میں حدیث شریف کا مفہوم ہے، میں بندے کے گمان کے ساتھ عمل کرتا ہوں۔ جو بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں، جو بندہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے اعلیٰ مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور میں جو بندہ میری طرف چل کر ایک ہاتھ آتا ہے، میری رحمت اس کی طرف ایک بالشت آتی ہے۔ فرمایا جو ایک قدم میری طرف بڑھتا ہے میری رحمت اس کی طرف چل کر آتی ہے، اور جو چل کر میری طرف آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ تو اللہ بڑے کریم ہے، اللہ بڑے کریم ہے، اللہ بڑے رحیم ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے سارے جو انسان ہیں وہ کامیاب ہو کر آ جائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، جو دل کی جو اصلاح ہوگی اس کے کچھ اعمال ہیں۔ اس کے لیے فرمایا سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ انسان کسی متبع سنت اور صحیح العقیدہ شیخ سے بیعت ہو جائے۔ اور یہ جو بیعت کا عمل ہے، اللہ علیہ فرماتے یہ بیعت کئی طرح کی ہے، اور بیعت شریعت بھی سنت سے ثابت ہے۔ خود اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عورتیں آپ کے پاس آئی ہیں آپ ان سے بیعت لیجئے کہ یہ
چوری نہیں کریں گی، یہ غیبت نہیں کریں گی، مختلف گناہوں کو گنوایا۔ تو صحابہ کرام سے بھی اللہ نے یہ بیعت لی اور صحابیات سے بھی یہ بیعت لی، تو یہ سنت عمل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم کسی اللہ والے سے بیعت ہوں اور پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس دل کی اصلاح کرائیں اور اللہ کی محبت کو بڑھائیں۔ میں ہر انسان کے دل میں اللہ نے اپنی محبت کا بیج بو دیا ہے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بڑھائیں۔ اس کو بڑھائیں گے کیسے؟ جس طرح بندہ ایک بیج لگاتا ہے پودے کا، تو اس کو آبیاری کرتا ہے، اس میں پانی دیتا ہے، اس میں جھاڑیاں ہو جاتی ہیں، بندہ اس جھاڑیوں کو نکالتا ہے۔ تو اسی طرح گناہ کا دل کے اوپر، انسان کے دل کے اوپر ایک نقطہ لگتا ہے، وہ سیاہ نقطہ لگتا ہے جب گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو وہ نقطے لگتے لگتے ایک دن ایسا آتا ہے کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، پھر اس کو نصیحت قبول ہی نہیں کر سکتا، وہ دوبارہ اپنے دل کی اصلاح اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے سب سے پہلے تو ہم پچھلی زندگی پر توبہ کریں۔ اللہ جل شانہ بڑے غفور و رحیم ہے، بڑے غفور و رحیم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پچھلی زندگی پر توبہ کریں، آئندہ عزم کریں یا اللہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے، اور جب توبہ کر لیں اور گناہ جب ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ فرمایا جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو فوراً کوئی نیک عمل کر لیا کرو، جب گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ انسان توبہ نہیں کرتا کہ ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، شیطان کا یہ بہکاوا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم سے کوئی خطا لغزش ہو جائے تو رو دھو کر اللہ سے اس کی معافی مانگ لیا کریں۔ تو انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ آپ سب بھی عزم کریں، ہم سب عزم کریں کہ آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے۔